ظہر کی نماز سب سے پہلے کس نبی نے پڑھی تھی؟ تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں بیڈ پر یعنی بستر پر بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہوں، تو ہمارے بہت سے اکثر مسلمان بھائی بہن اس چیز کو لے کر کنفیوز ہے کہ کیا بیڈ پر کھانا کھانا جائز ہے یا حرام ہے۔ اکثر لوگ یہی سوچتے ہیں کہ بیڈ پر کھانا کھانا جائز نہیں ہے۔ الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین۔ السلام علیکم میرے پیارے بھائی اور بہنوں، آپ کا استقبال ہے میرے آج کے ولاگ میں۔ تو ابھی میں ظہر کی نماز پڑھ کے فارغ ہوا ہوں، تو آپ لوگوں کے لیے میرے ذہن میں ایک سوال آیا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ ظہر کی نماز سب سے پہلے کس نبی نے پڑھی تھی؟ ظہر کی نماز پڑھنا کس نبی کی سنت ہے؟ کامنٹ کر کے آپ ضرور بتائیں۔ جو لوگ صحیح جواب دیں گے ان کے کامنٹ کو، ان کے جواب کو میں پک کر کے کل کے ولاگ میں انشاءاللہ ان کا نام لے کر ان کا صحیح جواب بتاؤں گا۔ اللہم انی اسألک من فضلک۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام، خیریت؟ الحمدللہ۔ آ گئے اسکول سے آپ لوگ؟ جی اچھا یہ بتاؤ فجر کی نماز میں کتنی رکعت ہے؟ ہمیں پتہ نہیں ہے، نہیں پتا؟ تم بتاؤ فجر کی نماز میں کتنی رکعت ہے؟ مجھے نہیں پتہ۔ تم بتاؤ، نہیں پتا؟ فجر کی نماز میں 4 رکعت ہے، سمجھے؟ 2 سنت، ہمارا فرض۔ 2 فرض۔ چلو یاد کرنا ہے نا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تو الحمدللہ ابھی لنچ کرنے بیٹھا ہوں۔ لنچ میں ہے سویابین کی سبزی اور پراٹھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں بیڈ پر یعنی بستر پر بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہوں، تو ہمارے بہت سے اکثر مسلمان بھائی بہن اس چیز کو لے کر کنفیوز ہے کہ کیا بیڈ پر کھانا کھانا جائز ہے یا حرام ہے۔ اکثر لوگ یہی سوچتے ہیں کہ بیڈ پر کھانا کھانا جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے، کیونکہ جب میں نے شارٹ ویڈیو میں بیڈ پر کسی مہمان کے ساتھ کھاتے ہوئے ویڈیو بنائی تھی، تو کچھ لوگ اس ویڈیو کے کامنٹ میں یہ کہہ رہے تھے، بلکہ اکثر لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ بیڈ پر کھانا کھانا تو جائز نہیں ہے، آپ کیسے بیڈ پر کھانا کھا سکتے ہیں، اس کی اجازت تو اسلام نہیں دیتا۔ تو ان لوگوں کے کامنٹ کو دیکھ کر مجھے بہت ہی افسوس ہوا کہ آج بھی ہمارے معاشرے میں بہت سی چیزوں کو لے کر کتنی بڑی غلط فہمی ہے۔ انہیں علم ہی نہیں کہ کیا چیز جائز ہے، کیا چیز ناجائز ہے۔ بہت سے جائز چیزوں کو ہم اپنی کم علمی کی وجہ سے، ہمیں علم نہیں ہوتا، ان جائز چیزوں کو بھی ہم ناجائز اور حرام بتانے لگتے ہیں اور ایک دوسرے کو گنہگار ٹھہرانے لگتے ہیں۔ جب آپ جائز چیز کو ناجائز سمجھ لیں گے، تو جب آپ کے سامنے کوئی عالم یا مفتی جائز کام کر رہا ہوگا تو آپ انہیں ناجائز سمجھ کر انہیں بری نظر سے دیکھنے لگیں گے، تو دیکھ سکتے ہیں کتنی بڑی خرابی پیدا ہو گئی۔ اور کسی بھی مومن کو بری نظر سے دیکھنا کتنا بڑا گناہ ہے، حالانکہ وہ انسان، وہ عالم یا مفتی جائز کام کر رہا ہے، لیکن آپ نے اپنے ذہن میں یہ چیز بیٹھا لی کہ بستر پر بیٹھ کر کھانا جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ آپ کے کم علمی کی وجہ سے، جائز چیزوں کو ناجائز سمجھنے کی وجہ سے آپ دوسروں کو گنہگار سمجھنے لگیں گے اور دوسروں کو غلط نظر سے دیکھنے لگیں گے۔ تو میں آپ کو بتا دوں، بیڈ پر بیٹھ کر کھانا بھی یا بستر پر بیٹھ کر کھانا بھی جائز ہے۔ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیڈ پر کھانے سے منع کیا ہو یا کسی صحابی نے منع کیا ہو۔ ان جائز چیزوں کو لے کر آپ لوگ اپنی کم علمی کی وجہ سے دوسروں کو گنہگار بالکل نہ سمجھے اور جائز اور ناجائز کا فتویٰ بالکل نہ لگائے۔ اور میں آپ کو ایک علم کی بات بتا دوں، اگر آپ عالم نہیں ہیں، اگر آپ نے مدرسے میں درس نظامی نہیں کیا ہے، تو میں آپ کو بتا دوں کہ زمین پر بیٹھ کر کھانا یا اس طرح جو میں بیٹھا ہوا ہوں اس طرح بیٹھ کر کھانا، یہ سب جو سنتیں ہیں، یہ سنتیں، یہ سنن عادیہ میں، سنن اموریہ میں آتا ہے، یعنی ایسی سنت جس کا تعلق ہماری عادت سے یا ہماری روزمرہ کی زندگی سے ہو، جس کا تعلق شریعت سے نہ ہو، تو ایسی سنت کو فالو کرنا مستحب ہے۔ یعنی آپ ایسی سنت کو فالو کریں گے تو آپ کو اس پر ثواب ملے گا، لیکن آپ ایسی سنت کو فالو نہیں کریں گے۔ مان لیجئے کہ اس طرح بیٹھ کر میں کھانا کھا رہا ہوں، بسم اللہ، تو یہ سنت مستحب ہے، اس پر مجھے ثواب ملے گا، لیکن میں پلتھی مار کر بیٹھ کر کھانا شروع کر دوں، تو اس طرح پلتھی مار کر بیٹھ کر کھانا بھی جائز ہے۔ تو جو سنت مستحب ہوتی ہے اس کا آپ کو ثواب تو ملتا ہے، لیکن اگر آپ اس طریقے کو فالو نہیں کریں گے تو آپ کو کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ اس کے علاوہ بھی جو طریقہ ہے وہ بھی جائز طریقہ ہے، جیسے پلتھی مار کر بیٹھ کر کھانا بھی جائز ہے،
زمین پر بیٹھ کر کھانا سنت مستحب ہے، زمین پر بیٹھ کر آپ کھانا کھائیں گے تو آپ کو اس پر ثواب ملے گا، لیکن بیڈ پر کوئی کھاتا ہے یا بستر پر بیٹھ کر کھاتا ہے تو یہ بھی جائز ہے، اسلام میں اسے برا یا ناجائز نہیں سمجھا گیا ہے۔ تو پہلے علم حاصل کرے، اس کے بعد ہی کسی چیز کو جائز یا ناجائز سمجھے۔ امید ہے کہ آپ کا کنفیوژن دور ہو گیا ہوگا کہ بیڈ پر کھانا بھی جائز ہے، اور ہر اس جگہ پر کھانا جائز ہے جو جگہ پاک صاف ہو۔ ہمیں کھانے سے پہلے اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں دسترخوان بچھا کر کھانا چاہیے، دسترخوان بچھا کر کھانا سنت ہے، سیدھے ہاتھ سے کھانا چاہیے، کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے، اور کھانے کے لاسٹ میں ہمیں کھانا کھانے کے بعد کی دعا پڑھنی چاہیے۔ ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، یہ نہیں کہ انسان کہاں بیٹھ کر کھا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کیسے کھا رہا ہے، یہ میٹر نہیں کرتا۔ میٹر یہ کرتا ہے کہ آپ دسترخوان بچھا کر کھائے، سیدھے ہاتھ سے کھائے، شروع میں بسم اللہ پڑھ کے کھائے، ان چیزوں کو فالو کرنا ضروری ہے۔ امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو پہلے میں کھانا فنش کر لیتا ہوں۔ بسم اللہ۔ الحمد للہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین۔ تو ابھی آپ نے دیکھا کہ میں اکیلے کھانا کھا رہا تھا، اس لیے میں نے اطعمنا وسقانا کی جگہ اطعمنی پڑھا، یعنی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے کھلایا۔ اگر 2-3 لوگ میرے ساتھ کھاتے تب میں پڑھتا اطعمنا، یعنی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہم سب کو کھلایا۔ تو جب بھی آپ اکیلے کھانا کھائے تو لاسٹ میں کھانا کھانے کے بعد کی دعا پڑھتے وقت الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی پڑھے، نہ کہ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا۔ اگر آپ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا بھی پڑھتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، پڑھ سکتے۔ تو سارے لوگ اپنے حصے کی مٹھائی کھا چکے ہیں، میرے حصے کی بچی ہے۔ تو یہ رہی میرے حصے کی بچی ہوئی مٹھائی۔ تو ہماری بڑی فیملی ہے، یعنی ہمارے گھر میں ہم 5 بھائی 2 بہنیں ہیں، اور امی ابو اور دادا ہے، یعنی 10 لوگوں کا پریوار ہے۔ تو اسی وجہ سے ہمارے یہاں کچھ بھی آتا ہے تو ہر کسی کا خیال رکھا جاتا ہے، اور ہمارا اسلام بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہمیں ہر ایک کو برابر برابر حصہ دینا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ ہے میرے حصے کی بچی ہوئی مٹھائی جسے میں کھا رہا ہوں۔